بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام تھا۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت سے لقب خاص عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن بعض مورخین کے نزدیک بعید قیاس سے ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کے پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق دو گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ہندوؤں کے اوتار کالکی کے مجسمے میں بھی اس کو ایسے گھوڑے پر بٹھایا گیا جس کے پر ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بھی جس گھوڑے کا کھلونا بنایا تھا وہ گھوڑا بھی پروں والا تھا، جس کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا۔ لہذا ذوالجناح کی منسوبیت ایسے گھوڑوں سے ہے جس میں طاقت پرواز تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکے آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کی نسل ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ ایک روایت ہے کہ ذوالجناح کو رسول اللہ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ واقعے کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت زمعہ کو اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول اکرم نے سودا کو اخذ کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی شیر خدا کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے بااثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے، لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرتا دیکھا گیا، یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زو عام ہو گیا۔ ایک طرح گھوڑے کا ذکر مافوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بیچنے کی خاطر اپنے کارندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کی خاطر روانہ کیا۔ مقوقس کے کارندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس میں سوار ہونے پر ناکامی ہوئی۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینے تک کے تمام راہ میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے۔ جب اس موزوں گھوڑے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والا مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ نواسۂ رسول حضرت حسین جب چھوٹے سے تھے تبھی سے آپ اس گھوڑے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک شہزادہ حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ آقا دو جہاں نے جب اپنے نواسے کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نواسے، کہ آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین نے جواب دیا، ہاں نانا جان، میں گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانا اور نواسے میں بات چیت ہو رہی تھی تو یہ گھوڑا بڑا غور سے حضور اکرم اور شہزادہ حسین کی باتیں سن رہا تھا۔ جب دونوں کی باتیں ختم ہوئیں تو گھوڑا نواسے رسول کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھوڑا حضرت حسین کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح مولا حسین کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں مولا حسین پر مشکل وقت آنے پر یزیدی لوگ بھی ذوالجناح پر فکر کرنے لگے۔ کربلا کے میدان میں ذوالجناح کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالجناح کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے پانی نہیں پیا ہے، میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح سے پی سکتا ہوں۔ حضرت حسین جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گر گئے تو آپ کا گھوڑا آپ کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت حسین کو نہ لگ سکے۔ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی تیر لگنے سے کافی زخمی ہو گیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا حسین کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب بدبختوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ساتھ لگائی۔ پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کے زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوراً لالچ آ گیا کہ اس بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوجی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑی زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوجیوں کو اپنے پاس نہ آنے دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے کہا کہ گھوڑے کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بیہقی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کربلا میں موجود حضرت امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں بتایا کہ وہ کدھر گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ اس گھوڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت حسین کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا کہ جس پر امام حسین کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑا نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن سعد کے سامنے سے گھوڑا غائب ہو گیا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔